زہرا قتل کیس کا مرکزی ملزم نوید عرف شانی، جس کو اجرتی قاتل کے طور پر لاہور سے ڈسکا بلایا گیا، جس نے زہرا کو قتل کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھی۔ نوید کا یاسمین کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور یاسمین کے کہنے پر نوید نامی شخص نے زہرا کو قتل کیا۔ اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل آج کے اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ نوید نامی شخص جس نے زہرا کو قتل کیا ہے وہ کون تھا اور یاسمین کے کہنے پر اس نے قتل کیوں کیا، زہرا کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی، تمام حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، سیالکوٹ کے علاقہ ڈسکا میں ایک خوفناک قتل کی واردات ہوتی ہے جس میں ایک زہرا نامی لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اس کی ساس تھی جو کہ رشتے میں اس کی خالہ بھی لگتی ہے۔ قتل کے بعد جب اس کے جسم کو کاٹا گیا، جسم کے مختلف حصوں کو مختلف جگہوں پر پھینکا گیا، اس کیس کی بہت ساری خبریں تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچی ہوں گی، لیکن اس قتل میں مرکزی ملزم جس کا نام نوید عرف شانی بتایا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے کچھ خبریں اور کچھ حقائق سامنے آئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نوید عرف شانی یہ لاہور کے علاقہ گجرپورہ کا رہائشی تھا اور 33 سال پہلے اس کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ یہ 4 بھائی تھے اور جو نوید عرف شانی ہے یہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہتا تھا، جنہوں نے جب اس کے والد اور والدہ کی علیحدگی ہو گئی تو اس کو لے کر پالا تھا، یعنی کہ ان کے پاس اپنی اولاد نہیں تھی، یہ لے پالک بیٹا تھا۔ اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی وہ قدر و قیمت جو تھی وہ نہیں رہتی، جس کے بعد یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً اس شخص کی عمر جو تھی وہ 32 سال ہو چکی تھی۔ اب جب ان کی اپنی اولاد ہو گئی، شاہد نامی شخص جس نے اس کو لے کر پالا تھا، جو کہ رشتے میں اس کا خالو لگتا تھا، جو شاہد تھا وہ زمیندارا کرتا تھا، کسان تھا، اس کے گھر میں پلا بڑا ہوا اور اس کے بعد وہاں پر کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں اپنی اولاد پیدا ہوگی تو اس شخص کی وہ قدر نہیں کرتے تھے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اب نوید کا وہ رشتہ دار جس نے اسے لے کر پالا تھا اس کا نام شاہد ہے، اور شاہد جو ہے وہ رشتے میں یاسمین کا چاچا لگتا ہے۔ اب یاسمین کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ سغرا اور یاسمین نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا، زہرا جو ہے جب سعودی عرب سے واپس آئے گی تو ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے، لیکن عورت تھی، عورت اس کو کس طرح سے قتل کر سکتی تھی۔ اب یاسمین اور سغرا نے مل کر نوید کے ساتھ میٹنگ کی کہ آپ اس لڑکی کو قتل کرنے میں ہمارا ساتھ دو، میں آپ کو اٹلی کا ویزا لگوا کر دوں گی، آپ وہاں پر جا کر پیسے کمائیں گے، عیاشی کریں گے اور آپ کی شادی بھی ہو جائے۔ یاسمین ہے، اس کا شوہر اٹلی میں مقیم تھا، وہاں پر جاب کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس قتل میں ہمارا ساتھ دو گے اٹلی کا ویزا لگوا دوں گی، جس پر جو نوید تھا یہ پریشان تھا، اور پریشانی کی حالت میں یہ شخص ان 2 عورتوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ساری میٹنگ ہونے کے بعد نوید جو ہے وہ لاہور سے سیالکوٹ کے علاقہ ڈسکا میں پہنچ جاتا ہے، اور ڈسکا میں جا کر 2 سے 3 دن یہ شخص کسی کے گھر میں رکتا ہے، یاسمین کے کہنے پر، سغرا کے کہنے پر، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس گھر میں آ جاتی ہے۔ تو اس شخص کو بلایا گیا، یہ کسی رشتہ دار کے گھر سے پھلانگ کر دیوار اس گھر کے اندر آتا ہے، زہرا کا قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد یہ 2 عورتیں جو تھیں انہوں نے اس کے ساتھ مل کر اس کے جسم کے مختلف حصے کیے اور بوریوں کے اندر بند کیا اور اس کے بعد کسی گندے نالے میں پھینک دیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری افواہیں اور بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں۔ قدیر نامی شخص جو کہ زہرا کا شوہر تھا، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ صلح کر لے گا، اس کی اپنی والدہ سے بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک 302 کے ساتھ پولیس نے دفعہ 311 بھی ایڈ کی ہے۔ دفعہ 311 جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی دفعات ہے جس میں اگر مدعی چاہے بھی تو وہ صلح نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس میں مدعی کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا وائرل ہوا، لوگوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، جس پر پولیس نے 311 ایڈ کی ہے۔ نامی شخص چاہے بھی تو وہ صلح نہیں کر سکتا، کیونکہ دفعہ 311 کے تحت ان ملزمان کو سزا ملے گی۔ اور اس کے علاوہ پولیس نے بہت ساری افواہیں کچھ ایسی بھی تھی، زہرا کا شوہر ہے وہ بھی قتل میں ملوث تھا، پولیس نے اسے شامل تفتیش کی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں، بلکہ
اس سے پہلے جو سغرا بی بی نے اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا، جو متعلقہ ڈی پی او ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اپلیکیشن دے، اس کے بعد اس کی قبر کشائی ہوگی. لڑکی کا بھی قتل کیا گیا ہوا تو اس کے بعد بھی سغرا بی بی کے اوپر جو 302 کا مقدمہ ایک اس لڑکی کا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے جو معاملات کے بارے میں بھی وہ دفعات جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کی جائیں گی، اور اس عورت کو سزائے موت کروائی جائے گی، قرار واقع سزا دلوائی جائے گی، تاکہ اس عورت کی سزا اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے. اور پولیس کو بھی چاہیے کہ جس طرح پولیس نے اس کیس کے اوپر کام کیا، اور یہ کیس اتنا ہائی پروفائل تھا، جس کے بعد حکومت اور باقی جو حکومت کے نمائندے تھے اور باقی جو ادارے تھے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا، اور جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. 3 ملزمان تھے، ساس تھی اور اس کے بعد یاسمین، اور اس کے بعد یاسمین کا بیٹا عبداللہ اور نوید، ان کو چلان کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس نے تو اپنا کردار ادا کر دیا ہے، عدالت جو ہے وہ ان لوگوں کو کیا سزا جزا دلاتی ہے، اور اس کیس کی باقی جو ڈیٹیل جو بھی ہوں گی، جس حوالے سے بھی ہوں گی، نیکسٹ ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بان.